الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد في مقام آخر وربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك على صراط مستقيم وقال ابن عمر رضی اللہ عنہ كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. ہر قسم کی تعریفات، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا، تمام کے تمام اچھی باتیں اور اچھے کلمات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو اکیلا ہے، تنہا ہے اور ہر قسم کے چھوٹے بڑے نفع نقصان کا حقیقی مالک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی بے شمار لا تعداد رحمت نازل فرمائے سارے نبیوں پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل و اصحاب پر، اور قیامت تک آپ کی پیروی کرنے والے تمام مومنین پر، آمین۔ حاضرین جمعہ، کچھ تمہیدی باتیں خطبے کے اصل موضوع کو شروع کرنے سے پہلے بڑی ضروری ہے، اور یہ سمجھیے کہ یہ خطبے کا نچوڑ ہے۔ جیسے کوئی آدمی کوئی کتاب لکھتا ہے، رائٹر، مصنف، تو مقدمہ لکھتا ہے۔ وہ مقدمہ جس نے پڑھ لیا پوری کتاب اس کو سمجھ میں آ گئی، اور جس نے وہ مقدمہ نہیں پڑھا پوری کتاب پڑھنے کے بعد میں بھی اس کو سمجھ میں نہیں آئے گی کہ یہ کتاب کس ٹاپک پر لکھی گئی ہے، اس میں کیا باتیں بیان کرنے کا مقصد ہے۔ صاحب کتاب نے، رائٹر نے، مصنف نے یہ کتاب کس مقصد کے تحت لکھا ہے اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ مقدمہ پڑھنا بہت ضروری ہے۔ تو اس لیے بسا اوقات خطبے کا جو تمہیدی
چیزیں ہوتی ہیں نا، تمہیدی باتیں ہوتی ہیں، وہ بڑی اہمیت کے حامل ہوتی ہیں، ان کو بڑی غور سے سننا چاہیے۔ تو بتانا یہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالی کسی انسان کو کلمہ توحید، کلمہ شہادت کی توفیق دے دے، یہ اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب سے ایک بہت بڑی نعمت اور اس کے لیے خوش قسمتی ہے۔ اس سے تھوڑا سا آگے بڑھیں، جس کسی انسان کو اللہ سبحانہ و تعالی کلمہ توحید، کلمہ شہادت کی توفیق دے دے، اس کے بعد اس کو ایسا راستہ مل جائے، ایسا طریقہ مل جائے، جو راستہ، جو طریقہ کفریہ باتوں سے، کفریہ کاموں سے بالکل پاک اور صاف ہو، جو راستہ شرکیہ باتوں سے، شرکیہ کاموں سے بالکل پاک اور صاف ہو، جو راستہ منافقت سے پاک اور صاف ہو، جو راستہ بدعات اور بے جا رسم و رواج سے پاک و صاف ہو، توحید کا راستہ ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ ہو، یہ مل جائے، یہ اور زیادہ اس کے لیے اللہ کی طرف سے ایک نعمت، بڑی نعمت اور خوش قسمتی اور سعادت مندی کی بات ہے۔ اور اس سے بڑھ کر، اور اس سے بڑھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو توحید، توحید، کلمہ شہادت کی توفیق دے دے اور اس کو کفر سے، شرک سے، منافقت سے، بدعات سے، بیجا رسم و رواج سے پاک اور صاف راستہ مل جائے، اس کے بعد وہ بندہ، وہ بندی اس راستے پر ثابت قدم رہے، ثابت قدم رہے، مرتے دم تک اسی راستے پر رہے، اسی طریقے پر رہے، اس کی زندگی میں نہ کفریہ باتیں آئیں، نہ کفریہ اعمال آئیں، نہ شرکیہ باتیں آئیں، نہ شرکیہ کام آئیں، نہ بدعات اس کی زندگی کے، اس کے افعال کے اندر ہو، نہ عقیدے کے اندر ہو، نہ اعمال عبادات کے اندر ہو، نہ منافقت ہو، اور نہ ہی بیجا رسم و رواج میں الجھا ہوا ہو، اور پھر وہ اس راستے پر ثابت قدم رہے مرتے دم تک۔ یہ دنیا کا بہترین انسان، چنندہ انسان، اللہ کا محبوب انسان ہے۔ اللہ ہم سب کو اس محبوب انسان کی طرح بنا دے، اس کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ میں نصیب فرمائے۔ اللہ ایسی زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے جو رب العالمین چاہتا ہے، جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکل طور پر عمل کر کے اپنی امت کو دیا، وہ راستہ، وہ طریقہ، وہ اعمال، وہ عقیدہ، وہ ایمان، وہ منہج اللہ رب العالمین ہمیں نصیب فرمائے اور اسی پر ہمیں مرتے دم تک ثابت قدم رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، وَإِنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہی وہ راستہ ہے، کلمہ توحید، کلمہ شہادت کی توفیق مل جانا، پھر اس کے بعد کفریہ اعمال، کفریہ باتوں، شرکیہ اعمال، شرکیہ باتوں، بدعات، خرافات، رسم و رواج، منافقت، ان تمام چیزوں سے پاک و صاف جو راستہ ہے، وَإِنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہی میرا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اس راستے کی اتباع کرو، فَاتَّبِعُوهُ، اسی راستے کی اتباع کرو۔ یہ ایک ہی راستہ ہے، یہ دو راستے نہیں، یہ تین راستے نہیں، اور دو سے زیادہ راستے نہیں، یہ ایک ہی واحد راستہ ہے، جس کو قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا، یاسین والقرآن الحکیم انک علی صراط مستقیم، آپ اسی صراط مستقیم پر قائم ہیں، دائم ہیں، فائز ہیں، اور یہی وہ راستہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو رہتی دنیا تک عبادات میں، اور عبادات کے اندر بھی بالخصوص نماز میں، اور ہر نماز میں، 5 وقت کی نماز میں، بلکہ اس سے زائد جو نوافل پڑھتے ہیں، ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ دعا سکھائی، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ میں صراط مستقیم دکھا، اس پر ثابت قدم عطا فرما، وہ عطا فرما اللہ رب العالمین جو صراط مستقیم ہے، تیرا بنایا وہ راستہ ہے، تیرا پسندیدہ راستہ ہے، وہ راستہ جس پر چل کر تو راضی ہوتا ہے،
جس پر چلنے والوں پر اپنی رحمتیں نچھاور کرتا ہے، جس پر چلنے والوں سے تو محبت کرتا ہے۔ زمین میں وہ لوگ چلتے ہیں، آسمان میں ان کا ذکر تو اپنے مقرب فرشتوں میں کرتا ہے۔ دیکھو یہ میرے بندے ہیں، دیکھو یہ میرے بندے ہیں۔ اللہ وہ راستہ ہم سب کو نصیب فرما۔ میرے بھائیوں، یہ صراط مستقیم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اگر یہ توفیق کسی کو مل جائے کلمہ توحید، کلمہ شہادت کی، اور یہ کفر، شرک، بدعات، رسم و رواج سے، منافقت سے پاک، تو اس کو خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس نعمت کی حفاظت کے لیے، اس نعمت کی سلامتی کے لیے، اس نعمت کی سلامتی کے لیے، اس نعمت کی بقا کے لیے، اس نعمت کی حفاظت کے لیے اللہ سے دعا کرنا چاہیے۔ اور دنیا کا بہترین انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی راستے پر ہیں، اسی راستے پر ثابت قدم رہنے کے لیے اللہ سے دعا بھی کر رہے ہیں، اور اپنی امت کو بھی دعا سکھائی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ۔ اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو ہدایت کے مل جانے کے بعد، ہدایت کے دینے کے بعد، ہمارے دلوں کو کفر کی طرف، شرک کی طرف، بدعات اور رسم و رواج کی طرف، غلط طریقوں کی طرف، غلط راستوں کی طرف اللہ نہ پھیرنا۔ کیونکہ بہت سے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، اس صراط مستقیم ملنے کے بعد بھی پھر گئے، مرتد ہو گئے۔ اور آج بھی بہت سے مسلمان کوئی دولت کے چکر میں، کوئی جاب کے چکر میں، کوئی عہدے کے چکر میں، کوئی مقام و مرتبے کے چکر میں، کوئی عزت و شہرت کے چکر میں، کوئی لڑکے کے چکر میں، کوئی لڑکی کے چکر میں اپنے ایمان کو فروخت کر رہے ہیں، اپنے ایمان کو بیچ رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس راستے پر ثابت قدم رہنا، اللہ سے دعا کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، اے دلوں کے پھیرنے والے، میرے دل کو تیری اطاعت، تیری فرما برداری کی طرف پھیر دے، اس پر ثابت قدم رکھ۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے، الٹ پلٹ کرنے والے، میرے دل کو تیرے دین کی طرف پھیر دے، تیرے دین کی طرف پلٹ دے۔ اللہ اکبر۔ آپ سے یہ امید کی جا سکتی تھی؟ جو اللہ کا پیغام دنیا کو دینے کے لیے آیا، نمونہ، پریکٹیکل طور پر دین کا پریکٹیکل نمونہ اس دنیا کے اندر پیش کیا، اس سے یہ توقع کی جا سکتی تھی؟ ہرگز نہیں، اور ہرگز نہیں۔ لیکن دنیا کو تعلیم آپ نے کس انداز میں دی! اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، آج دین کے نام پر، اجر و ثواب کے نام پر، جنت میں داخلے کے نام پر، اونچے اونچے مقام اور مرتبے کے نام پر، بڑے بڑی نیکیوں کے نام پر، روزی روٹی میں خیر و برکت کے نام پر، مصیبتیں، پریشانیاں، آفات، قرض، ان کے دفع ہونے کے نام پر، ان کے ٹلنے کے نام پر، اولاد کے ملنے کے نام پر، لوگوں نے دین کا نام لے کر دین کے اندر بہت سی ایسی باتوں کو داخل کر دیا جس کا دین اسلام سے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے، اللہ نے اپنے نبی پر اس امت کے لیے جو دین نازل کیا، اس دین سے دور کا بھی کوئی واسطہ اور تعلق نہیں۔ ایسی ایسی باتیں لوگوں نے ایجاد کی ہیں، اور پھر لوگ یہ سمجھتے ہیں مولانا صاحب اتنی بڑی تعداد، پورا شہر، پورا ملک غلط ہو سکتا ہے؟ اتنے بڑے بڑے علماء، فلاں مدارس سے فارغ، مفتی ہیں، قاضی ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں ہیں، انہوں نے بھی قرآن کی تفسیریں پڑھی ہیں، انہوں نے بھی بخاری مسلم پڑھا ہے، انہوں نے بھی سیاستہ پڑھا ہے، بغیر اس کے ڈگریاں نہیں ملتی، یہ غلط ہو سکتے ہیں؟ یقیناً میرے بھائیوں غلط ہو سکتے ہیں، یقیناً غلط ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایاکم ایاکم ومحدثات الامور فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔
اے لوگوں، دین میں نئی باتوں کے داخل کرنے سے، دین کے اندر نئی نئی باتوں کو شامل کرنے سے بچو۔ ایاکم اے احذروا، اپنے آپ کو بچاؤ، ڈرو اللہ سے۔ دین میں کوئی نئی بات ایجاد نہیں کرنا، اس لیے کہ جو بات بھی دین میں جس کا تعلق، جس کے عمل کا تعلق صحابہ سے نہیں، جس کا ثبوت کتاب و سنت سے نہیں، اگر تم ایجاد کرو گے یہ گمراہی ہے، اور یہ گمراہی تمہیں جہنم کے گڑھے میں لے کر کے جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من یقل ما لم یقل فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو ایسی باتیں کہے، باتوں کے اعتبار سے بھی بدعت ہیں، جو باتیں کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، بولتے ہیں، باتوں کے اعتبار سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کیا کتنی زبردست بیان فرمائی۔ من یقل ما لم یقل فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو ایسی باتیں کہے، جو باتیں میں نے نہیں کہی، جو اذکار میں نے نہیں پڑھے، جو اقوال میں نے نہیں کہے، وہ ایسی باتیں کہے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ من عمل، جو ایسا عمل کرے جو میں نے نہیں کیا، وہ مردود ہے، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ اتنی وضاحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، قول کے اعتبار سے ہو، عمل کے اعتبار سے ہو، عقیدے کے اعتبار سے ہو، ہمارے اس دین کے اندر جس نے بھی نئی بات ایجاد کی، شامل کی، وہ مردود ہے، ناقابل قبول ہے، وہ لائق عمل نہیں، لائق تحسین نہیں، ٹھکرا دینے کے قابل ہے۔ وہ کتنی وضاحت آپ نے بیان فرمائی۔ جی ابن عمر رضی اللہ عنہ، آج بھیڑ بھاڑ کا زمانہ ہے نا، بھیڑ کو دیکھا جاتا ہے، جدھر بھیڑ ادھر ہی سب ڈھلک جاتے ہیں۔ اس کی مثال بھیڑوں کی ہے، بھیڑوں کی۔ اللہ نے ان کو عقل نہیں دیا۔ ایک بھیڑ جدھر چلی، جس راستے کو اختیار کیا، ساری بھیڑیں اس کے پیچھے پیچھے۔ ہم چوپائے تو نہیں، ہم جانور تو نہیں، اللہ نے عقل، سمجھ، بوجھ والا پیدا کیا ہے، شعور اللہ نے دیا ہے۔ اکثریت بھیڑ یہ حق کی دلیل نہیں، نہ شروع میں تھی، نہ آج ہے، نہ قیامت کی صبح تک رہے گی۔ حق کی پہچان دلائل ہیں، براہین ہیں، ثبوت ہیں، وہ اعمال ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، صحابہ نے کیا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ جناب اتنا اچھا کام ہے، اتنا اچھا کام ہے، آپ منع کرتے ہیں، آپ منع کرتے ہیں۔ قرآن پڑھنا بھی بہت اچھا ہے، قرآن پڑھنا بہت اچھا ہے، لیکن اس قرآن کو سجدے میں پڑھا جائے وہ گناہ ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ سجدے میں قرآن نہ پڑھو۔ روزہ رکھنا بہت اچھا عمل ہے، لیکن جمعہ کے دن خاص کر دینا آپ نے حرام قرار دیا۔ صرف منع نہیں قرار دیا، بلکہ آپ نے بخاری کی روایت، آپ نے جمعہ کے دن خاص کر کے روزہ رکھنا حرام قرار دیا۔ نوافل پڑھنا، اللہ کی عبادت کرنا بہت اچھا کام ہے، یہ نیکی ہے، جنت میں لے جانے والا عمل ہے، اللہ کو خوش کرنے والا عمل ہے، اللہ کو راضی کرنے والا عمل ہے، اللہ نے اس کا حکم دیا ہے۔ لیکن جمعہ کی رات کو خاص کر کے تہجد کا اہتمام کرنا آپ نے منع کیا، اس سے ایام تشریق میں روزہ رکھنے سے منع کیا آپ نے، عید الفطر میں، عید الاضحیٰ میں روزہ رکھنا منع کیا آپ نے، جبکہ یہ روزہ جہنم سے بچانے والا، یہ روزہ جنت میں لے جانے والا، بے تحاشا اجر و ثواب کا ذریعہ، اس کے باوجود آپ اس کو گناہ قرار دے رہے ہیں، آپ اس کو حرام قرار دے رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، صرف اچھا دکھنا، اچھا لگنا یہ کافی نہیں ہے، اس عمل کا ثبوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، آپ کے صحابہ سے ہونا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں انہوں نے نہیں کیا، کیسے نہیں کیا؟ آپ صحابہ سے بڑھ گئے، وہ صحابہ جنہوں نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے وطن کو قربان کیا، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اپنے خون کے نذرانے پیش کیے،
اپنے مال کے نذرانے پیش کیے، ہر محبوب ترین چیز کو اللہ اور اس کے رسول کے لیے قربان کر دیا۔ آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کیا ہوگا تو کیا ہم چھوڑ دیں اس کو؟ میرے بھائیوں، ایک بات یاد رکھیے، ایک نقطہ یاد رکھیے، یہ نبی کے شاگرد تھے، قرآن ان کی موجودگی میں نازل ہوا، شریعت ان کی موجودگی میں نازل ہوئی، نبی نے ان کے سامنے پریکٹیکل طور پر کر کے دکھایا، اور نبی کے بہترین چہیتے، بلکہ قیامت کی صبح تک ایسی جماعت پیدا نہیں ہو سکتی اللہ کے بعد جس کا مقام وہ نبیوں کا، اور نبیوں میں بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور امتیوں میں سب سے بڑا مقام اگر کسی جماعت کا ہے تو وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی جماعت ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے اور یہی عقیدہ ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے، ہم یہ کہیں کہ انہوں نے نہیں کیا ہوگا، کیا ہم بھی نہ کریں؟ میرے بھائیوں، جو عمل ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ، ابن قیم رحمت اللہ علیہ، یہ انہوں نے لکھا ہے اپنی کتابوں کے اندر کہ جو عمل، جو طریقہ صحابہ کی زندگی میں نہیں، وہ قیامت کی صبح تک دین ہو نہیں سکتا، قیامت کی صبح تک وہ دین نہیں ہو سکتا۔ اور جو عمل، جو صحابہ کے طریقہ ہے، جو صحابہ کی زندگی میں ہے، وہ یقیناً اس وقت بھی دین تھا اور قیامت کی صبح تک بھی دین رہے گا انشاءاللہ۔ یہ ہمارا ایمان اور یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں صحابہ نے نہیں کیا ہو، صحابہ دین کے حریص تھے، خیر کے حریص تھے، لالچی تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایک چھوٹی چھوٹی نیکی پوچھ پوچھ کر کے کیا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو، کانٹے کو، پتھر کو، کیل کو دور کرتے تھے، اس کا بھی ثواب صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا صحابہ نے۔ مسجد کے اندر تنکے کو دور کر دینا، مسجد سے اٹھا کر باہر کر دینا، صحابہ اس عمل کو بھی پوچھ رہے ہیں اور اس کو اپنا رہے ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک چھوٹا سا عمل، اگرچہ اس کو فطرت کہہ لیں، ایک عادت کہہ لیں، لیکن صحابہ نے اس کو بھی جو ثواب اپنی نجات کے لیے کافی سمجھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے بٹن کھلی دیکھی، صحابہ نے اس پر بھی عمل کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ پر قضاء حاجت کے لیے بیٹھے، محبت کی انتہا یہ کہ وہاں صحابہ بیٹھ کر پیشاب آئے یا نہ آئے، پیشاب کی ضرورت ہو یا نہ ہو، وہاں پر بیٹھ کر اٹھ کر جایا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس درخت کے نیچے سائے میں آپ نے آرام کیا، ضرورت تھی یا نہیں تھی، صحابہ اس کے نیچے بیٹھنا اپنا فخر سمجھتے تھے۔ جی، یہ انتہا تھی صحابہ کی۔ یہ تو بہت دور کی بات ہو گئی، صحابہ کی اپنے نبی سے محبت کی انتہا کا اندازہ لگائیں، میں اور آپ بظاہر گھن محسوس کریں گے، اور یقیناً مسلمان کو آتی ہے گھن، الا ماشاء اللہ، لیکن صحابہ کی محبت کی انتہا دیکھیے میرے بھائیوں۔ وضو کا پانی جو آپ کے جسم سے گر رہا ہے، اس کو جھیل رہے ہیں اور اپنے جسم پر، اپنے چہروں پر مل رہے ہیں۔ صرف پانی نہیں، آپ کے بلغم کو بھی صحابہ جھیل رہے ہیں اور اس کو اپنے جسم پر مل رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کر محبت کی انتہا کیا ہوگی؟ آپ کہتے ہیں انہوں نے نہیں کیا تو کیا ہم نہ کریں؟ اللہ کے بندو، اپنے اقوال، اپنی باتوں پر غور کرو۔ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم کہہ رہے ہو کہ ہم ابو بکر سے بہتر ہیں، ابو بکر سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں۔ تمہارا یہ قول بتا رہا ہے کہ تم عمر فاروق سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے، قرآن سے زیادہ محبت کرنے والے ہو۔ تمہارا یہ کہنا بتا رہا ہے کہ تم عثمان غنی، علی مرتضی، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، طلحہ، زبیر، سعید، ان تمام سے زیادہ محبت کرنے والے ہو۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ قیامت کی صبح تک کوئی انسان ایسا پیدا نہیں ہو سکتا جو صحابہ کا مقام حاصل کر لے۔ میرے نبی نے ان صحابہ کے بارے میں بیان کیا تھا، اگرچہ یہ بات آگے جا رہی ہے۔ میرے نبی نے کہا تھا، یہ میرے صحابہ جنہوں نے اپنی زندگی میں گیہوں کا 1 کلو یا آدھا کلو، جوار کا 1 کلو یا آدھا کلو، کھجور کا 1 کلو یا آدھا کلو، انہوں نے جو خرچ کیا ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگ سونے کے پہاڑ بھی خرچ کر دو گے، سونے کے پہاڑ بھی خرچ کر دو گے،
تب بھی ان کے 1 کلو یا آدھا کلو جو انہوں نے خرچ کیا اس کا مقابلہ تمہاری یہ نیکی نہیں کر سکتی. اور ان کے مقام کو سمجھنا ہو تو اتنا کافی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. صحابی ادنا ہو یا بڑا ہو، صحابی بہت زیادہ پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو، صحابی پہلے درجے میں اسلام قبول کیا ہو یا نبی کی آخری زندگی میں اس نے اسلام قبول کیا ہو، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سب سے راضی ہوا، یہ اللہ سے راضی ہوئے. اس سے بڑھ کر دلیل اور کچھ نہیں ملے گی آپ کو. ہم صحابہ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، کم علمی، حقیر سوچ، اتنی کم ظرفی، صحابہ پر نکتہ چینیاں کرتے ہیں، صحابہ کے عمل کو کم بتاتے ہیں. بہرحال میرا ٹاپک صحابہ کی عظمت نہیں ہے، لیکن یہ بتانا کافی سمجھتا ہوں کہ صحابہ نے دین پر لگ کر کے جانوں کی قربانیاں اور نذرانے پیش کر کے دین پر عمل کیا ہے اور رہتی دنیا تک لوگوں کو بتایا ہے کہ ایمان ایسا ہوتا ہے. اس لیے قرآن نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اے دنیا والو سن لو، تمہارا ایمان ان صحابہ کے ایمان کی طرح ہو گیا، تمہارا بیڑا پار ہو گیا، تم کامیاب ہو گئے. ان کے ایمان کو معیار بنا دیا، قرآن کے اندر دلیل نازل کر دی، آیت نازل کر دی، اور قیامت کی صبح تک لوگوں کے لیے یہ معیار بتا دیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے. تو صحابہ، ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کل بدعت ضلالہ وان رآها الناس حسنا. بھیڑ کدھر بھی جائے، کسی عمل کو کتنا ہی اچھے طریقے سے کیوں نہ بنائے، تمہیں دیکھنے میں سننے میں کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگے، لیکن اگر وہ دین کے اندر اس کی دلیل نہیں کتاب و سنت میں، وہ ضلالت ہے، وہ گمراہی ہے. میرے بھائیوں، اب یہ دیکھیے رجب کا مہینہ چل رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں 4 حرمت والے مہینوں میں سے اس کو بتایا ہے، ذی-قعدہ، ذی الحجہ، محرم، رجب، 4 مہینے حرمت والے ہیں. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ملت ابراہیمیہ کے لیے یہ 4 مہینے قابل احترام بنایا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بھی اس کو باقی رکھا. یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں اور قیامت تک یہ ایسے حرمت والے رہیں گے انشاءاللہ. جی تو یہ حرمت والے مہینے ہیں، لیکن اللہم حفظنا من الامان والحفیظ. اس امت کو ان حرمت والے مہینوں میں وہ کام انجام دینا چاہیے جو صحابہ نے کیا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اتنے ہی اور ویسے ہی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. ورنہ جن کاموں کو اجر و ثواب اور کامیابی کا ذریعہ، خیر و برکت کا ذریعہ، سعادت مندی کا ذریعہ سمجھ رہے ہیں، وہ ہمارے لیے عذاب کا ذریعہ بن جائیں گے، ہمارے لیے زحمت بن جائیں گے، وبال جان بن جائیں گے. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، میں حوض کوثر پر ہوں گا، سردار بنایا جائے گا مجھے، لوگ آ رہے ہوں گے، میں اپنے ہاتھوں سے جنت کے پیالوں میں ان لوگوں کو آب کوثر پلا رہا ہوں گا. ایک جماعت آئے گی، فرشتے میرے پاس میں آئیں گے اور ان کے سامنے آڑ بن جائیں گے، دیوار بن جائیں گے، ان کو روک دیں گے، پیچھے ہٹائیں گے. میں کہوں گا اے فرشتوں، اے جبرائیل، یہ میری امت کے لوگ ہیں، ان کو کیوں پیچھے کر رہے ہو؟ آنے دو. جس طریقے سے دوسرے لوگوں کو میں نے اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر پلایا ہے، ان کو بھی میں پلاؤں گا، ان کو آنے دو، کیوں روک رہے ہو؟ اللہ اکبر. لوگ کہتے ہیں نبی کو مرنے کے بعد سارے احوال معلوم ہوتے ہیں، نبی غیب جانتا ہے، اگلی پچھلی سارے باتیں نبی سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے. ارے لوگوں سنو، نبی کو نہیں معلوم کہ یہ جو جماعت آ رہی ہے یہ کون سی جماعت ہے، کیسی جماعت ہے، کیسے کام کرنے والے لوگ ہیں. فرشتے روک دیں گے، آڑ بن جائیں گے، دیوار بن جائیں گے، آگے آنے نہیں دیں گے. اللہ کے رسول وسلم کہیں گے نہیں آنے دو. فرشتے کہیں گے اللہ کے رسول وسلم انک لا تدری، آپ نہیں جانتے ما احدث بعدک، اللہ کے رسول وسلم آپ کے بعد
दीन में इन्होंने क्या क्या नई नई बातें ईजाद की, नई अकीदे गढ़े, नई रस्म रिवाज की, बिदात की, दीन में इजाफा किया। आपकी रिसालत तो अधूरी, नाकिस, नामुकम्मल बताया, आपको खाइन बताया कि आपने उम्मत तक ये बातें नहीं पहुंचाई, खयानत करने वाला आपको साबित किया इन्होंने। अल्लाहु अकबर। क्यों? कुरान कहता है अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, मैंने आज के दिन तुम्हारे लिए दीन को मुकम्मल कर दिया। जो दीन तुम्हारे लिए पसंद किया मैंने वो दीन तुम पर मुकम्मल कर दिया। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1.25 लाख सहाबा इकराम की मौजूदगी में आपने ये खुतबा इरशाद फरमाया, सहाबा को गवाह बनाया, ये अल्लाह ने आयत नाजिल की है मेरे सहाबा, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, मैंने आज के दिन दीन को मुकम्मल कर दिया। ऐ मेरे सहाबा ये बताओ, हल बल्लगतु, क्या मैंने वो दीन जो अल्लाह ने मेरे ऊपर नाजिल किया तुम्हारी खैर और भलाई और हिदायत और नजात और कामयाबी के लिए, वो दीन तुम तक पहुंचाया नहीं पहुंचाया? कालू बला, सबने कहा था अल्लाह के रसूल वो दीन आपने पहुंचा दिया, कोई कोताही नहीं की, कोई कमी नहीं की। अल्लाहु अकबर। आज का मुसलमान कहता है आपने खयानत की है। वो अजर और सवाब की बातें, वो फजीलत की बातें, इतनी फजीलत वाला रोजा, रजब का रोजा, हजारी रोजा, 27 रजब का रोजा, 1000 रोजों का सवाब मिलता है, आपने नहीं बताया हमें, खयानत कर दी आपने। सहाबा ने नहीं रखा रोजे को, हम रख रहे हैं और 1000 रोजों का सवाब हासिल कर रहे हैं। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। अल्लाह के बंदो, होश के नाखुन लो, शऊर रखो, क्या कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं, नबी को झूठा साबित कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। 1.25 लाख सहाबा इकराम ने आपकी रिसालत और आपके इस पैगाम के पहुंचाने दावत की गवाही दी कि आपने उस पैगाम को हूबहू वैसे ही पहुंचा दिया जैसे अल्लाह ने आप पर नाजिल किया था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नहु लैसा शैअन युकर्रिबुकुम इलल्लाह इल्ला क़द अमरतुकुम बिही व लैसा शैअन युकर्रिबुकुम इलन्नार इल्ला क़द अमरतुकुम बिही। ऐ लोगों सुन लो, हर वो बात जो तुम्हें जन्नत के करीब कर दे, अल्लाह ने जिसका मुझे हुक्म दिया वो बातें मैंने तुम तक पहुंचा दी, और हर वो बात, हर वो अमल जो तुम्हें जहन्नम के करीब कर दे, अल्लाह ने जिसका मुझे हुक्म दिया मैंने वो तुम तक पहुंचा दिया। मा तरक्तु शैअन इल्ला वक़द अमरतुकुम बी। ऐ लोगों, मैंने कोई बात नहीं छोड़ी जिसका मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया, मैंने तुमको उसका हुक्म दे दिया। वमा तरक्तु शैअन, और कोई बात मैंने नहीं छोड़ी जिससे अल्लाह ने मना किया हो, मैंने वो तुम तक पहुंचा दी, उससे तुमको मना कर दिया। अल्लाह अकबर। इससे बेहतर वजाहत और क्या हो सकती है मेरे भाइयों, क्या हो सकती है? आज रजब के महीने में रजब के नाम पर कोई रंगीन झंडियां लगा रहा है, कोई मिट्टी के चिराग जला रहा है, रोशनी कर रहा है, कोई हलवा पका रहा है, कोई कूंडे भर रहा है, फातिमा की कहानी चल रही है, रजब का जश्न है, शबे मेराज है। अल्लाह अकबर। अजीब अजीब बातें, इबादत के नाम पर, रोजे के नाम पर, नमाजों के नाम पर, सलात अल्फिया, ये सब चीजें लोगों ने इजाद की हैं। हमसे 5 नमाजें नहीं पढ़ी जा रही, हमसे नमाजों के बाद और पहले की सुन्नतें नहीं पढ़ी जा रही, हमसे वो नमाज जो साबित है जिसमें उठना बड़ा मुश्किल है, तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ी जा रही, हमसे इशराक जो दलीलों से साबित है नहीं पढ़ी जा रही, हमसे चाश की नमाज जो दलीलों से साबित है वो नहीं पढ़ी जा रही। हमने नई नई नमाजें इजाद कर ली। क्यों? शॉर्टकट रास्ता चाहिए हमें, शॉर्टकट रास्ता चाहिए, वक्त भी कम लगे और जन्नत में चले जाएं। इतनी सस्ती नहीं है मेरे भाइयों। अगर इतनी सस्ती होती है जन्नत, अबू लहब, अबू जहल, उतबा, उमैया, ये सब के सब इस्लाम में दाखिल हो जाते। बड़ा आसान था जन्नत में जाना, न किसी किस्म की कुर्बानी और न कोई जहमत। मेरे भाइयों, जन्नत इतनी आसान नहीं है। अल्लाह ने फरमाया, क्या ये लोग समझते हैं कि हमको आजमाएंगे नहीं और जन्नत में ये यूं ही दाखिल हो जाएंगे आसानी के साथ में? नहीं, ऐसा नहीं। हम इनको जरूर आजमाएंगे, जरूर आजमाएंगे। मुसीबतें, परेशानियां, तकलीफें इनकी जिंदगी में आएगी। जो मुकद्दर का फैसला समझ करके उस पर राजी हो गया वो कामयाब हो गया, और जिसने शिकवे शिकायतें की वो नाकाम हो गया।
اس لیے والقدر خیرہ وشرہ، تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، وقت ہمیں اجازت نہیں دے رہا ہے، تو یہ رجب کے نام پر بہت سارے لوگوں نے خرافات ایجاد کی ہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اسلام بڑا، اگر دیکھیں غور کریں سنجیدگی کے ساتھ میرے بھائیوں، بڑا تعجب ہوتا ہے، اللہ نے ایسا صاف شفاف اسلام بنایا ہے۔ ہماری وسعت تعلیم، ایجوکیشن، کیا لوگوں کے پاس ڈگریوں کے انبار ہیں، وہ اسلام کی خوبیوں کو پڑھ کر اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اور ہمارے پاس ایجوکیشن کچھ بھی نہیں اور کھاڑی گھڑے بجائے جا رہے ہیں، علم و فہم کی سمجھداری کے ڈنکے بجائے جا رہے ہیں۔ کیا بے وقوفی ہے یہ! اسلام کو پڑھیے، اسلام کو جانیے، اسلام کو سیکھیے، تو اسلام کی حقانیت، اسلام کی خصوصیت، اسلام کی افادیت ہمیں پتہ چلے گی، اور اس پر عمل کرنے میں ایک اچھا اور عجیب انداز سے مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہ تو حق کو ہمارے سامنے واضح کر دے، اور تمام امت مسلمہ کو اس حق کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جو غلط ہے، جھوٹ ہے، باطل ہے، دھوکہ ہے، منافقت ہے، اللہ ان تمام چیزوں سے، ان تمام راستوں سے، ان تمام عقائد سے، ان تمام ایمانیات سے، عبادات سے، اقوال و افعال سے ہماری حفاظت فرما، اور دنیا کے لوگوں کو بھی بچانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔